شیر علم کا سایہ قائم رہے ہمیشہ، عکس حیدر قرار 72 کے لشکر کا سپہ سالار۔ 8 محرم غازی عباس علمدار کی شہادت سے منسوب، ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں ماتمی جلوس برآمد ہوئے۔ عزاداروں کی نوحہ خوانی اور ماتم داری، جلوس مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر۔ محرم الحرام میں مجالس و جلوس کا سلسلہ جاری، ملتان کا مرکزی جلوس سردار طالب حیدری کے گھر سے برآمد ہوا۔ دوسرا ماتمی جلوس امام بارگاہ خلاصی لائن حافظ جمال روڈ نزد عام خاص باغ سکول سے برآمد ہوا۔ شجاع آباد کا مرکزی جلوس سید سامن شاہ مرحوم کی رہائش گاہ سے برآمد ہوا۔ ادھر کبیروالا کا جلوس ڈیڑھ پیر ظفر علی شاہ سے برآمد ہوا۔ علی پور میں ملنی کا روایتی جلوس امام بارگاہ گھلواں اور امام بارگاہ مہاجرین سے برآمد ہوا۔ ڈی ایس پی چوک پر عزاداروں کی جانب سے علم رسم ادا کی گئی۔ بہاولپور کا مرکزی جلوس علم و زلجنہ امام بارگاہ آستانہ پیالی شاہ سے برآمد ہوا۔ جلوس محلہ چاہ فتح خان امام بارگاہ قمر بنی ہاشم سے ہوتا ہوا ابیس محلہ کھجل پورہ میں اختتام پذیر ہوا۔ بہاولپور کا دوسرا جلوس آستانہ غلام علی شاہ سے برآمد ہوا۔ عزاداروں کا سینہ کوبی کر کے شہدائے کربلا کو پرسا۔ رحیم یار خان اچ شریف خیرپور سادات میں علم کے جلوس برآمد ہوئے۔ اچ شریف میں 9 محرم الحرام کے 3 جلوس برآمد۔ پہلا جلوس غلام عباس سائیں کے امام بارگاہ سے برآمد ہوا۔ دوسرا جلوس امام بارگاہ محلہ خواجگان، تیسرا جلوس امام بارگاہ محلہ گیلانی سے برآمد ہوا۔ عزاداروں نے ماتم اور نوحہ خوانی کی، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ جنوبی پنجاب میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات، ملتان میں 2113 افسران و اہلکار تعینات، بہاولپور میں 1240 اہلکار، 808 رضاکار مامور۔ جلوسوں کی سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹرنگ جاری۔ تحفظ کا احساس دلانے کے لیے ملتان، مظفر گڑھ، کوٹ ادو اور تونسا شریف میں فلیگ مارچ۔ صوبائی وزیر کاظم علی کا دورہ بہاول نگر، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ آر پی اوز، ڈی پی اوز سمیت دیگر انتظامی افسروں کے دورے۔ 9 اور 10 محرم کو موبائل سروس بارے اہم فیصلہ، جنوبی پنجاب میں کہیں جزوی کہیں مکمل سروس معطل رہے گی۔ رحیم یار خان 15، میاں والی اور بہاولپور میں 11، لیا 10، مظفر گڑھ میں 7 مقامات پر موبائل سروس معطل۔ بکر اور بہاول نگر میں جزوی طور پر موبائل سروس معطل ہوگی۔ ملتان، خانیوال، لودھراں، بہاڑی، سرگودا اور خوشاب میں موبائل سروس بحال رہے گی۔ ملتان میں شاگرد کے قدیمی تعزیے کی تزئین و آرائش مکمل، تعزیے کو زیارت کے لیے پیش کر دیا گیا۔ قدیمی تعزیہ خوبصورتی اور نقش و نگار میں بے مثال ہے۔ تعزیے کی لمبائی 33 فٹ اور چوڑائی 10 فٹ ہے۔ بہاولپور میں بھی قدیمی تعزیوں کی تیاری بھی مکمل۔ جہاں میں شہزادہ قاسم کی یاد سے منسوب سیج کا کام مکمل۔ محبت اہل بیت میں نسل در نسل شہدائے کربلا کی یاد میں شبیہات تیار۔ سخی سرور میں درگاہ خاندان اور محمد بخش خاندان 1870 سے تعزیے اور سیج کی شبیہات تیار کرتے ہیں۔ شہزادہ علی قاسم علیہ السلام کے جنازے کی شبیہ تمام آستانوں سے برآمد۔ صوبائی وزیر قانون و مواصلات ملک سہیب کا دورہ میاں والی، جلوس روٹس کا معائنہ، انتظامات پر اظہار اطمینان۔ عاشورہ کے مرکزی جلوس کی مانیٹرنگ کے لیے قائم کنٹرول روم کا بھی معائنہ۔ قیام امن کے لیے اجلاس کی صدارت، سیکیورٹی امور کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کے ملتان آمد، عاشورہ کے اختتام تک سیکیورٹی امور کی مانیٹرنگ کریں گے۔ خانیوال دورے کے دوران محرم الحرام کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ بھی لیا۔ ادھر صوبائی وزیر برائے مائنز شیر علی گورشانی کا دورہ مظفر گڑھ، امن کمیٹی اجلاس میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل یوسف چینا نے بریفنگ دی۔ محرم الحرام کے ماتمی جلوس کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ، پولیٹیکل اسسٹنٹ کوہ سلیمان محمد اسد خان چانڈیہ کا
امام بارگاہوں کا دورہ، منتظمین لائسنس داروں سے ملاقات، شب عاشور اور عاشورہ کے جلوس روٹس کا جائزہ لیا۔ ڈی جی خان میں عزاداروں کی سہولت کے لیے میونسپل کارپوریشن کے انتظامات مکمل، جلوس کے راستوں میں پانی کا چھڑکاؤ، ایم سی کے کیمپس میں سبیل کا بھی اہتمام، جلوس روٹ سے تجاوزات کا خاتمہ، اسٹریٹ لائٹس کو بھی فعال کیا گیا۔ جنوبی پنجاب میں گرمی کی لہر برقرار، رحیم یار خان میں زیادہ سے زیادہ پارہ 42 ڈگری ریکارڈ، ڈیرہ غازی خان میں درجہ حرارت 41 ڈگری ریکارڈ، ملتان بہاولپور میں زیادہ سے زیادہ پارہ 40 ڈگری رہا۔ بجلی کے بعد عوام پر پیٹرول بم بھی گرا دیا گیا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ، پیٹرول 9 روپے 99 پیسے جبکہ ڈیزل 6 روپے 18 پیسے فی لیٹر مہنگا، پیٹرول کی نئی قیمت 275 روپے 60 پیسے، ڈیزل کی قیمت 283 روپے 63 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ بجلی کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ، جنوبی پنجاب کے عوام سیخ پا، بولے زیادہ بل آنے کے سبب پنکھے بھی بند کر دیے ہیں، گھر کا راشن پورا نہیں ہوتا، بل کہاں سے ادا کریں، حکومت کو ریلیف دینا ہے تو بل ادا کریں۔ علم کا حصول بھی مشکل، اسٹیشنری کی قیمتیں بڑھ گئیں، ملتان میں ایک ماہ کے دوران قیمتوں میں 35% اضافہ، بڑھتی ہوئی قیمتوں سے والدین دکاندار پریشان، نوٹس لینے کی اپیل۔ میں تاریخی ورثہ عدم توجہ کا شکار، شیرشاہ سوری دور میں تعمیر کردہ مسجد خستہ حالی کا شکار، 4 کروڑ روپے فنڈ سے تعمیر و مرمت کا کام ماند پڑ گیا، شہریوں نے عبادت گاہ کو محفوظ بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ ملتان ترقیاتی ادارہ ڈائریکٹر جنرل سے محروم، 2.5 ماہ گزرنے کے باوجود تعیناتی نہ ہو سکی، نئے منصوبوں کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہ ہو سکی، غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیز کے خلاف کارروائیاں بھی رک گئیں۔ ملتان کی عدالتوں پر بوجھ بڑھ گیا، ہائی کورٹ ڈسٹرکٹ کورٹس میں 1 لاکھ مقدمات زیر التوا، صرف اہم نوعیت کے کیسز پر سماعت، کیسز کو جلد نپٹانے کے لیے ججز کی تعداد بڑھانے کا مطالبہ۔ بجلی چوری قومی جرم، چور رعایت کے مستحق نہیں، میپکو کا ریجن بھر میں بجلی چوروں نادہندگان کے خلاف آپریشن، اب تک 30,925 بجلی چور دھر لیے گئے ہیں، نادہندگان سے 10 ارب روپے ریکور ہو چکے ہیں۔ میپکو صارفین کے مسائل کا فوری حل، ملتان سمیت دیگر شہروں میں کھلی کچہریاں، صارفین کی شکایات پر فوری احکامات، ایس ڈی اوز روزانہ 11 سے 1 بجے تک مسائل سنیں گے، صارفین شکایات درج کرا سکتے ہیں۔ ملتان ڈویژن میں کپاس کی اگیتی کاشت کی چنائی، موسمی صورتحال کے سبب کپاس کو 3 روز کے لیے ذخیرہ کرنا ضروری، نمی کا تناسب زیادہ ہونے سے پھٹی متاثر ہونے کا خدشہ، منڈی میں قیمت بھی کم ملتی ہے۔ جنوبی پنجاب میں 62 سہولت سینٹرز کا قیام، ایم پی ایز رانا اقبال سراج اور سلمان نعیم کا دورہ، معیاری زرعی ادویات رعایتی نرخوں پر دستیاب ہیں، ڈائریکٹر زراعت توسیع بہاولپور کی بریفنگ، رحیم یار خان میں ایم پی حبیب الرحمان نے سینٹر کا دورہ کیا۔ اب پنجاب کے کالجز جدید خطوط پر استوار ہوں گے، آئی ٹی اور اے آئی لیبز قائم کرنے کا فیصلہ، ایچ ای سی نے 3 ارب 50 کروڑ روپے مانگ لیے، پی سی 1 تیار، جلد پی این ڈی بورڈ کو ارسال کیا جائے گا۔ سرکاری اسکولوں میں میواکی فیز 3 شروع کرنے کا فیصلہ، ملتان کے 3 بوائز اور 3 گرلز ہائی اسکولوں میں درخت لگائے جائیں گے، پچھلے سال لگائے گئے درختوں کی انسپیکشن کی جائے گی، مراسلہ جاری۔ تعلیمی بورڈ ملتان کے زیر اہتمام میٹرک کا سپلیمنٹری امتحان، 20 اگست سے پیپر شروع ہوں گے، تاریخ کا اعلان، طلباء بورڈ آفس میں داخلہ جمع کرا سکتے ہیں، سنگل فیس کے ساتھ آخری تاریخ 22 جولائی مقرر۔ ایمرسن یونیورسٹی ملتان کے وائس چانسلر کی چیئرمین سینٹ سے ملاقات، یوسف رضا گیلانی نے سکلز ڈیولپمنٹ اور ڈگری پروگرامز کو سراہا،
انفراسٹرکچر کو بڑھانے کے لیے فنڈنگ کے اقدامات کا اعلان بھی کیا۔ میدان کربلا کے پیاسوں کو پرسا، ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں سبیلیں اور نذر و نیاز کا سلسلہ جاری۔ ٹھنڈا پانی، شربت، دودھ پلایا جانے لگا، چاول، نان، حلیم بھی تقسیم۔ شہریوں کا کہنا ہے سخت گرمی کی یہ پیاس شہدائے کربلا کی یاد دلاتی ہے۔ محرم الحرام میں لنگر و نیاز کا سلسلہ جاری، علی پور میں سید ہدایت علی رضوی کی رہائش گاہ پر لنگر کا اہتمام۔ قدیمی لنگر خانے میں ہزاروں کی تعداد میں شہری اور عزادار لنگر و نیاز کھاتے ہیں۔ شوبز کی ساری ایکٹیویٹی میں نے ترنی کی ہوئی، آلموسٹ سارا شوبز بند ہو جاتا ہے احترام میں ان 10 دنوں کے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ نے بات کی احترام تو ہمیشہ چلنا چاہیے، اور واقعہ کربلا ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ انہوں نے صبر کیا، ٹھیک ہے، اتنا ظلم برداشت کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے ہمارا اسلام بچایا، ہمارا کلمہ بچایا، اور وہ صبر کی بنیاد پہ وہ چاہتے تو کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے آنے والی امت، آنے والے لوگ، آنے والے مسلمان لوگوں کو یہ دنیا بچائی۔ اور واقعہ کربلا ہمیں صبر کا درس دیتا ہے۔ شوبز انڈسٹری سے وابستہ ستاروں کی جانب سے عزاداری کا سلسلہ بھی جاری۔ اداکارہ اقصیٰ ملک کہتی ہیں شہدائے کربلا نے اسلام کی خاطر لازوال قربانی دی، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان دنوں محرم کا احترام کریں۔